حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، بہت زیادہ بد فعل اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے انتقال کے بعد میں لوگ اسے اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں جا کر اسے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ فلاں جگہ پر تم جاؤ، وہاں پر کوڑے کے ڈھیر میں میرا بندہ پڑا ہوا ہے، تم اسے نکال کر لاؤ اور اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور اسے قبر میں دفن کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی وہاں پر کوڑے کے ڈھیر میں جاتے ہیں اور اس بندے کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر میں دفن کرتے ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کو نکالا، غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ آؤ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو لوگوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو بہت برا آدمی تھا، یہ تو زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا، آپ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرا رب اللہ یعنی کہ اس کی طرف سے حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کرو، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ۔ انہیں کیا معلوم لوگوں کو یہ کیسا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں تو وہ زانی تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن اللہ کی نظر میں کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کچھ نے نہیں، غرض کہ اس کو دفن کیا گیا نماز جنازہ کے بعد۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے بات چیت کیا کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر پہنچے اور انہوں نے عرض کی، اللہ یہ تو بتا کہ میرے مالک یہ بندہ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ شرابی تھا، زانی تھا، اور یہ بندہ جو تو نے مجھ سے کام کرا ہے یہ کیوں کرا ہے، یہ نیک ہے کیا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جواب دیا، ارشاد فرمایا رب کہ اے موسیٰ بندہ وہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی چوکھٹ پر، اس کے گھر پر ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کھٹکھٹانے کے بعد یہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ اندر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوں، 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میری زندگی بہت پریشانی میں گزر رہی ہے، میری کچھ مدد کیجیے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا۔ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اب عورت اندر ہے اور یہ خود بھی اندر ہے، کہتا ٹھیک ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ عورت کہتی ہے کیا شرط ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو غریب ہوں، میں کیا آپ کو دے سکتی ہوں؟ تو کہتا ٹھیک ہے میں زانی ہوں۔ اس کا جو ارادہ تھا بد فعلی کرنے کا تھا، یہ زانی تھا۔ غرض کہ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈرو، اس نے کہا اللہ سے ڈرو۔ جیسے ہی غلط کام کرنے کی طرف جا رہا تھا، عورت بھاگ رہی تھی، چھٹ کر اس سے نکل کر، تو اس نے عورت کا جیسے ہی ہاتھ پکڑا، عورت کو چھوا تو عورت ایک دم سے چیخ پڑی، جب کہ چیخی ڈری تو اس نے کہا کہ بتا خاتون عورت تو آج اتنی زور سے چیخ کیوں رہی ہے، تو چیخی کیوں؟ تو جب اس عورت نے کہا کہ میں اس لیے چیخ رہی ہوں کہ اس فعل کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے بڑا سخت عذاب دے گا۔ جب اس عورت کے منہ سے اس آدمی نے سنا تو اس نے کہا کہ تو ایک مرتبہ گناہ کرنے کے پہلی مرتبہ گناہ کر رہی ہے تب اتنا ڈر رہی ہے، اور میں نے تو نہ جانے کتنے 100 بار میں نے زنا کیا، تو مجھے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس نے یہ بات سن کر فوراً اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کری کہ اس کی توبہ وہ قبول ہو گئی، عورت چلی جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب ہماری نوجوان جو ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں آ کر تو ہر انسان توبہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن آپ جوانی میں اگر توبہ کریں گے اور عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کو یہ جوانی کی توبہ عبادت تو بہت ہی پسند ہے۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اگر گناہ ہو گئے، میرا رب ارشاد فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ہمیشہ کے لیے توبہ اس طریقے سے کرو جس طریقے سے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس میں غلطی خامی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔